آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نوٹس لیا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر جب ہماری ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی, سوشل میڈیا کے ٹرولز وہ سب غلاظت بک رہے تھے, تو اس وقت بھی نوٹس لے لیتے تو پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ عام عوام کے لیے بھی کچھ ہے. جو ریپ ہوا ہے 2 دن پہلے کراچی میں, اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لیتا اور اس پہ بھی کوئی فیصلہ سنا دیتا. جو کل ایک بچی کا ریپ کے بعد قتل ہوا ہے پنجاب میں, اس کی دہائی بھی کوئی سن لیتا. جو ماں باپ بچے بیوہ یتیم 40 سال سے دربدر پھر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز کے اندر, اس کا بھی کوئی حساب کر لیتا. لیکن چلیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی ہے, انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں اور خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو جائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس چیز کا. لیکن اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنفرنٹریشن ہے, ایک سچویشن چل رہی ہے جس کے تحت بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. تو بھائی شواہد دینا, شواہد دے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ اگر شواہد نہیں ہے اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہے, تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے آئینی قانونی انصاف کے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منطقی انجام تک پہنچے. اب آ جائیں جی کہ یہ کیمپیننگ, سوشل میڈیا کیمپیننگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کس نے کس کو روکا آج تک. سستی روٹی غریب کے لیے ہوئی اسٹے آرڈر, جب 5 روپے سے 40 روپے تک روٹی کے کوئی اسٹے آرڈر. نسلہ ٹاور سڑک پہ بلبلا اٹھے ہیں, غریب بچے برباد ہو گئے, ان کے ماں باپ, کوئی سنوائی نہیں. فیصلہ تھا کہ مجھے اس وقت کے فیصلہ دینے والے کا کہ مجھے پرانا کراچی چاہیے. ریکارڈ ایکٹ میں اربوں ڈالر کا نقصان عدالتی نظام نے کر دیا. اربوں ڈالر بھیک مانگ رہے ہیں ہم ڈالرز کی. کیا ہوا؟ 46 سال بعد آپ بھٹو صاحب کی بتا رہے ہیں پھانسی ہو گئی تھی, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پتا تھا. سمبولک سزا کیا دی گئی؟ زرداری صاحب کو 14 سال جیل. کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ ہوا؟ نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری کے تحت نااہل کر دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی گورنمنٹ پھر چھٹی والے دن کھول دی جاتی ہے. پریزن مین پابند کیا جاتا ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس کیا. چلیں جی, پی آئی اے اسٹے آرڈر, روٹی اسٹے آرڈر, 2700 ارب روپے اسٹے آرڈر. نسلہ ٹاور گرا دو, اس کو جلا دو, اس کو مار دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اگر لیجسلیٹر کسی دوسری دوری ملک کا شہریت نہیں رکھ سکتا اصول, تو اس اصول کے تحت اس لیجسلیٹر سیاستدان کو آپ دوسری سٹیزن شپ نہ رکھنے پہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ سیاست کریں, تو پھر جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہے نا. آپ کے لیے شراب حلال ہے, ہمارے لیے شراب حرام ہے, مثال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لیجسلیٹو ہاؤسز, اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ٹائم بار تھا, نااہلی ختم کر دی جاتی ہے, قانون سازی کی قانون دان نے, قانون کے لیجسلیٹرز نے, ہم نے ایز سینیٹرز, ایز ایم این ایز. تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں,
جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پروگریسو SIFC کے پلیٹ فارم سے، اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون، اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے ہم کو، اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازشیں، انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے، کیونکہ یہ 90%، 95% ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن، پرنسپل، آنیسٹی ہے۔ فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں، لیکن 5%، 10% یہ واحد ایک ادارہ رہ گیا۔ تو اگر اس چیز کے لیے انتشار، دشمنی، بغض، وینم، ملک دشمنی، اندرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے، اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچنڈ کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے، شہادتیں دیں گے، اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسخر اڑایا جائے، ان کا مذاق بنایا جائے، ان پہ الزامات لگائے جائے، اور الزامات سچے ہیں، اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی بھی ہے، شواہد رکھے سامنے، ترازو کے اندر شواہد رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر شواہد نہیں ہے، جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا، TCS سے بھی نہیں مل پا رہا، ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے، اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر منیرا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا، آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت، کاغذی کاروائی، کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ، بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ، یہ شک و شبہات ختم ہو۔ آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور بلیم لیس ہونا چاہیے، یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج سے۔ تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا، اب ہم شک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں، کورٹس میں، وہ تو شواہد، ثبوت، ریکارڈز، کاغذ۔ نو ورک از ڈن ٹل دا پیپر ورک از ڈن، نو ورک از فنش ٹل دا پیپر ورک از ڈن۔ کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کاروائی پوری نہ ہو۔ اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے، بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر منیرا صاحب کو لکھا، اور اگر نہیں ہے، میرا گمان ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں، پھر پریشانی ہے، پھر بہت بڑے کویسچن مارک ہے۔ آگے چلیں، اطہر منیرا صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور میں ان کے آگے بھی اپیئر نہیں ہوا، لیکن میرا کیس لگا، مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس منیرا صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی۔ میرا گمان ہے کہ جسٹس منیرا صاحب جو ہیں وہ کاغذی کارروائی کے اندر، اگر کاغذ، میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے، دیر سویر تھی، ٹرائل تھا نہیں تھا، لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے۔ قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت، کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے، نہ کرتے۔ ہمیں تو 2 دفعہ سزا ملی، نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور 2 دفعہ بھی سزا ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر منیرا صاحب، میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہیں جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر
کپڑا ڈھکنے دے دیں. جسٹس من اللہ صاحب میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر سرخیوں کے لیے میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کے میسنجر سے نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی قانونی سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا. میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے. اطہر من اللہ صاحب اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس پہ انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کا حصہ نہیں, کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا, جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو, اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے, کس طرح مانگے, کیسے مانگے, کیوں نہ مانگے؟ پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے. پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا, جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا, ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا.